مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پرسوں چونکہ عید الاضحیٰ ہے اور کل یوم عرفہ ہے انشاءاللہ، خیال ہوا کہ آج کچھ باتیں انہی دو ایام اور ان کے احکام سے متعلق ہو جائیں. اس لیے آج وہ کتاب کا سلسلہ عارضی طور پر موقوف کرتے کچھ باتیں ان ایام سے متعلق، ان ایام کے احکام سے متعلق عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان ایام سے ہم سب کو صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا دن عرفے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کی تاریخ. اگرچہ یوم عرفہ کو جس وجہ سے یوم عرفہ کہا جاتا ہے کہ اس روز حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہو کر حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں، یعنی وقوف عرفات. وہ وجہ تو آج پائی جا رہی ہے اور اس وقت یہی وقت ہے جس میں اس وقت میدان عرفات میں لاکھوں مسلمان عرفات کے میدان میں وقوف کر رہے ہوں گے. یہی وقوف کا وقت اور عجیب و غریب منظر ہوگا. ہر شخص ایک ہی لباس پہنے ہوئے، زبان پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لیے ہوئے اپنے پروردگار کی سے مناجات میں اور ذکر و تسبیح میں مشغول ہوگا. لیکن شریعت نے احکام دیے ہیں کہ اگرچہ اس لحاظ سے عرفے کا دن تو وہاں آج ہو رہا ہے، لیکن ہمارے آپ کے لیے عرفے کا دن کل ہوگا. یعنی اس کے احکام، اس کے مسائل، اس کے فضائل جو عرفات کے یوم عرفہ کے رکھے گئے ہیں غیر حاجیوں کے لیے، وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل حاصل ہوگا. کیونکہ ہر افق پر اور ہر جگہ
وہاں کے حالات کا اعتبار ہوتا ہے. کبھی کبھی لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ صاحب شب قدر اور 27ویں شب مکہ مکرمہ میں تو 2 دن پہلے بنا لی گئی تھی اور ہم 2 دن بعد مناتے ہیں. تو وہاں وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ اترتے ہیں آسمان سے اور زمین کی طرف اور ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو وہاں ہوا یہ سلسلہ، یہ یہاں ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب عنوانات ہیں اللہ جل جلالہ کی رحمت کے نزول کے. اور جیسا کہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دین نام ہے اتباع کا. تو جو لوگ وہاں سعودی عرب میں ہیں، حجاز میں ہیں، ان کے حق میں شب قدر کی ساری فضیلتیں اور ساری رحمتیں وہ 2 دن پہلے حاصل ہیں. اور جو لوگ یہاں ہیں اپنی رویت ہلال کے مطابق یہاں شب قدر منا رہے ہیں تو ان کو وہ ساری فضیلتیں 2 دن بعد یہاں پر ملے گی. آج عرفات کی ساری فضیلتیں اور یوم عرفہ کی ساری فضیلتیں سعودی عرب میں آج حاصل ہو رہی ہیں. جو لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں عرفے کی فضیلتیں وہاں پر ان کو مل رہی ہیں، بلکہ سب سے بڑا رکن یوم عرفہ کا آج اس وقت ادا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں حکم ہے کہ تم اپنے ہلال کا اعتبار کرو، اس کے اعتبار سے اپنے ایام متعین کرو، تو ہمارے لیے انشاءاللہ وہ فضیلت یوم عرفہ کی کل ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے عنوانات ہیں. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہاں ایک دن وہ اپنی رحمتیں عطا فرماتے ہیں یا دوسرے دن عطا فرماتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی یا کوئی استبعاد کی بات نہیں. وہ ساری انشاءاللہ یہاں پر حاصل ہوں گی ایک دن کے بعد. اللہ بلکہ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں اگر کسی شخص سے فرض کرو روزہ قضا ہو گیا اور عذر سے ہو، بیمار تھا، سفر پر تھا، کوئی اور عذر پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا ہو گیا، عشرہ اخیرہ کا روزہ قضا ہو گیا، بڑا پریشان ہو رہا ہے، بڑا افسوس کر رہا ہے کہ میرا روزہ رہ گیا. مسلمان ہے جب اس کو عادت اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتے ہیں اپنے عبادت کی تو اس عبادت کا چھوڑنا بہت شاق ہوتا ہے. جب تک عادت نہیں تھی تو روزہ رکھنا مشکل ہوتا تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عادت عطا فرما دی، طبیعت ثانیہ اس کو بنا دیا اور اس کی ایک چاشنی لگ گئی، اب چھوڑنا مشکل. تو اب اگر کسی عذر سے بھی چھوڑتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے کہ میرا روزہ رہ گیا. لیکن حضرت فرماتے تھے ہمارے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت فرماتے تھے کہ یاد رکھو کہ جب کبھی وہ رمضان کا روزہ عام دنوں میں کسی وقت رکھو گے، جب بھی رکھو گے تو وہ سارے رمضان کے روزے کی ساری فضیلتیں انشاءاللہ اس روزہ کے لوں. اب تمہارے حق میں رمضان کا دن اس دن لوٹ آیا جس دن تم نے قضا کی. یہاں تک کہ عشرہ اخیرہ کا روزہ تھا اور یہ افسوس ہو رہا تھا کہ وہ عشرہ اخیرہ کا روزہ رہ گیا، تو وہ عشرہ اخیرہ کے روزے کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ فرمائیں انشاءاللہ. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت فرماتے تھے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی بدگمانی کرتے کہ وہ تمہیں اس وجہ سے محروم کر دیں گے کہ بیمار ہو گئے اور اس دن ایک عذر پیش آ گیا تھا، اس واسطے محروم فرما دیں گے اور وہ فضیلت رمضان کی تمہیں حاصل نہیں ہوگی. خوب یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہی امید رکھو کہ جب کبھی وہ روزہ قضا کرو گے تو انشاءاللہ رمضان کی ساری فضیلتیں تمہارے ہاتھ میں لوٹ کر آئیں. تو جب وہ عام دنوں کے اندر اللہ جل جلالہ وہ نعمتیں اور فضیلتیں عطا فرما رہے ہیں اپنے بندے کو، تو یہ تو انہی کے حکم کے تحت ہے. انہوں نے فرما دیا تھا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ جب چاند دیکھو تو اس کے حساب سے اپنا مہینہ شروع کرو، جب چاند دیکھو تو حساب سے اپنا ختم کرو.
ان کے اس حکم کی تعمیل ہے یہ کہ ہم اور آپ آج عرفہ نہیں منا رہے، یوم عرفہ کل منائیں گے. تو جب ان کے حکم کی تعمیل میں یہ کیا جا رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو تو نواز دیں یوم عرفہ کی فضیلتوں سے اور اس کی رحمتوں سے، اور ہمیں آپ کو محروم کریں. تو انشاءاللہ وہ ساری فضیلتیں اور رحمتیں یہاں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے. اور یہ بھی کبھی کبھی حسرت ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کو ہوتی ہے، جب کبھی تصور آتا ہے. صبح سے ذہن میں تصور بندھا ہوا ہے کہ وہاں پر اللہ کے بندے جوک در جوک، فوج در فوج میدان عرفات میں پہنچ رہے ہوں، اور حسرت ہر مسلمان کو ہوتی ہے کہ ہم اتنی دور ہیں اور بیٹھے ہیں دور، اس قدیم فضیلتوں سے بظاہر محروم ہیں. تو ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھیے ذرا سے اتر گیا، وہ تو کسی مشہور شاعر کا شعر تو ہے کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں. تو وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن حضرت ایک اور شعر پڑھا کرتے جب ذہن سے اتر گیا تو اس کے اندر بھی اسی حسرت کا بیان ہے کہ کاش میں بھی کہ کسی طریقے سے اڑ کر اس مقام تک پہنچ جاتا. یہ حسرت ہوتی ہے، اور یہ حسرت بھی بڑے کام کی چیز ہے، اور ایک حسرت بھی بڑے کام کی چیز ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے کہ حسرت، اس کو فرماتے یہ حسرت نایاب ہے. یہ حسرت اس بات کی کہ فلاں کام میں نہ کر سکا، یہ بھی حسرت نایاب ہے. اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسرت پر ایسا نواز دیتے ہیں کہ بعض اوقات اصل کام پر بھی اتنی فضیلت نہیں ہوتی جو حسرت پر نواز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ ہاں وہ فرماتے کہ میں ہر اڑتے ہوئے تنکے سے کہتا ہوں کہ تو میرا پرے پرواز بن جاتا تو اچھا تھا. میں کس حسرت سے ہر اڑتے ہوئے تنکے سے کہتا ہوں کہ تو میرا پرے پرواز بن جاتا تو اچھا تھا. یعنی تیرے سہارے اڑ کر اس جگہ پہنچ گیا ہوتا. تو یہ حسرت کہ تو میرا پرے پرواز بن جاتا تو اچھا تھا، یہ حسرت نایاب ہے، اور یہ حسرت بھی بڑی اچھی کام کی چیز ہے. اور اس حسرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتے ہیں بعض اوقات. آپ کو سنایا تھا قصہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک لوہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی اونچا مقام بخش دیا اس حسرت کی وجہ سے. تو یہ حسرت بڑی اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص جو بیچارہ یہاں پاکستان میں ہے اور مالی حالات ایسے نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سفر حج کی مشکلات، سفر حج کا خرچے کو برداشت کر سکے، یا کسی اور کام میں گھرا ہوا ہے اور گھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکا، وہاں نہیں پہنچ سکا، تو کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے یہ بدگمانی ہے کہ وہ اس کو پیسے کم ہونے کی وجہ سے وہاں کی فضیلتوں سے، وہاں کی رحمتوں سے، وہاں کی برکتوں سے محروم فرما دیں گے؟ ارے بڑا غلط گمان کیا تم نے اللہ جل جلالہ کی رحمت کے بارے میں. وہ اس بنا پر محروم کر دیں گے؟ انشاءاللہ نہیں کریں گے. اور اسی رحمت میں شامل کرنے کے یہ بہانے ہیں جو اس عشرے کے اندر تمہیں مختلف قسم سے احکام دے دیے کہ یہ حکم کر لو، اس پر عمل کر لو، اس پر عمل کر لو، اس پر عمل کر لو. تمہارے یہاں رہتے ہوئے جب تم ان احکام پر عمل کر لو گے اور دل میں یہ حسرت ہوگی، یہ خواہش ہوگی، یہ تمنا ہوگی کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے، تو انشاءاللہ تمہیں انہی اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اجر و فضیلت عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ جو حکم آتا ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن مت کاٹو، بال مت کاٹو، کیا تعلق ناخن کاٹنے سے اور بال کاٹنے سے ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کا؟ لیکن در حقیقت یہ وہی عنوان ہے ان کی رحمت کا کہ ہمارے بہت سے بندے جو بیت اللہ کا رخ کر رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، حج کا قصد کیے ہوئے ہیں،
وہ حیران کی حالت میں انہوں نے بہت سی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر رکھی ہیں. ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ بال نہ نہیں کاٹیں گے اور ناخن نہیں کاٹیں گے. تو تم یہاں پر رہتے ہوئے یہ چھوٹا سا کام کر لو کہ بال نہ کاٹو ناخن نہ کاٹو، یعنی ان کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت پیدا کرو، ان کے ساتھ تھوڑا سا اس کی شباہت پیدا کر لو. یہ شباہت پیدا کر لو گے تو اس شباہت کی برکت سے انشاءاللہ جب ہماری رحمتیں میدان عرفات پر برسیں گی اس کا کچھ چھینٹا تمہارے اوپر بھی پڑ جائے گا انشاءاللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے عنوانات ہیں. تو یہ جتنے احکام اس عشرے کے اندر دیے گئے ہیں وہ سب ان رحمتوں میں شمولیت کے واسطے ہمارے آپ کے لیے مقرر کیے. اللہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید مسلمانوں کے لیے صرف 2 عیدیں بنائیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. دنیا میں عام طور سے جو جشن منائے جاتے ہیں، تہوار منائے جاتے ہیں، کسی قدیم پرانے تاریخی واقعے کی یاد میں منائے جاتے ہیں. عیسائی ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر. یہودی ہیں وہ عید فتح مناتے ہیں اس دن کی یادگار میں جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر فرعون سے پار ہو گیا تھا، فرعون غرق ہو گیا تھا، اس کی یادگار میں عید فتح منائی جاتی ہے. ہمارے لیے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 2 عیدیں مقرر فرمائیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اس کو اگر دیکھو تو کسی ماضی کے واقعے سے اس کا رشتہ جوڑنا مشکل لگتا ہے. کوئی واقعہ نہیں ہے خاص جو ان دنوں کے اندر پیش آیا ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو تاریخ اسلام تو عظیم الشان یادگار واقعات سے بھری ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کا دن، آپ کے فتح مکہ کا دن، خدا نے کتنے دن ہیں جن کو کہ عید بنایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو عید نہیں بنایا. عید بنایا ایسے موقع کو جس میں ہر سال ایک خوشی کا سبب پیدا ہو نیا. عید الفطر آتی ہے کب؟ جب مسلمان رمضان کے روزوں کی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، ان کی تکمیل کرتے ہیں. تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق رمضان کا مہینہ گزار لیا، روزے رکھ لیے، ان کی توفیق ہو گئی. اس کے اوپر خوشی منانے کے لیے اور شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے عید الفطر مقرر کر اس عبادت کی تکمیل جمع کر. اور عید الاضحیٰ مقرر فرما دی ایسے موقع پر جب دوسری ایک عظیم الشان عبادت یعنی حج کی عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، تو عید الاضحیٰ مقرر فرما دی. تو یہ عید الاضحیٰ در حقیقت یہ خوشی ہے جس کی حج کے ادائیگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حج کی ادائیگی کی خوشی ہے تو حج تو انہوں نے ادا کیا جو وہاں ہیں، تو پھر عید بھی انہیں کی ہونی چاہیے. باہر والوں کی جو عید جو حج میں شریک نہیں، ان کی کیا خوشی اور ان کی کیسے شرکت. مگر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا عنوان جو فرمایا کہ حج کی عبادت تو وہی انجام دے رہے ہیں، انہوں نے دی ہے، لیکن ان کی خوشی میں پورا عالم اسلام شریک. اور اس لیے شریک ہے کہ جب وہاں پر دعائیں کی گئی، جب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادتیں ہوئیں اور ان کے مشابہ کچھ اعمال یہاں پر کرنے کی توفیق ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں بھی ان کی برکتوں سے محروم نہیں فرمائے. اس لیے عید الاضحیٰ بناؤ اس کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ان رحمتوں سے ہم بھی محروم نہیں رہیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر مسلمان کو حسرت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی موقع عطا فرمائے تو براہ راست وہیں پر جا کر ان رحمتوں میں حصہ دار بنے. لیکن جو نہیں جا سکے وہ کم از کم یہاں کے اعمال ٹھیک ٹھیک انجام دے لیں تو انشاءاللہ محروم نہیں رہیں. وہ اعمال کیا ہے؟ کل عرفے کا دن شروع ہو رہا ہے، تو پہلا عمل فجر کی نماز کے وقت جو ہر مسلمان کے ذمہ واجب کیا گیا وہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق واجب ہے. یعنی ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اور عید کی نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اور عید کی نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ تکبیر تشریق واجب کی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر.
اور اس تکبیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی ایک عجیب، اس زمانے کا ایک جشن، اس کا ایک شعار بنایا ہے۔ یہ زمانے اللہ کی کبریائی کے بیان کرنے کے دن ہیں، یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرنے کا دن ہے۔ ہر چیز میں اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ وہاں پر میدان حج کے اندر جو لوگ طواف کر رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر، اور صحیح کر رہے ہیں، صفا کے اوپر کھڑے ہیں تو اللہ اکبر، اور مروا پر کھڑے ہیں تو اللہ اکبر، قربانی ہو رہی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں تو تکبیر تشریف کے ذریعے اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو کہ ہماری کبریائی کے بیان کے دن، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی کبریائی ہے، اسی کی بڑائی۔ تو اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا کہ عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9، 10، 11، 12، 13، 5 دن، یہ 5 دنوں میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریف کہنا واجب، ہر نماز کے بعد کہو۔ ہاں یہ ہماری بڑے بیان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب۔ اور واجب بھی مردوں کے لیے بلند آواز سے، آہستہ آواز سے نہیں، بلند آواز سے، تاکہ فضاؤں میں یہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجے، یہی مقصود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیزوں کے اندر، دعاؤں کے اندر کہا ہے کہ وہ جتنی آہستہ آواز سے اتنا بہتر ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آپ جس سے پکارو اپنے پروردگار کو آہستگی سے پکارو۔ ذکر کے اندر بھی افضل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے ہو، عام حالات میں آہستہ آواز سے ذکر۔ دعا کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے ہو، درود کے لیے بھی، درود شریف کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے ہو۔ لیکن یہ موقع چونکہ اللہ اور اللہ کے دین کی شوقت کے اظہار کا موقع ہے، اس واسطے اللہ تبارک نے فرمایا کہ نہیں، یہاں بلند آواز سے نعرے لگاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی آہستہ آہستہ کہو، تو اس میں تو خوب زور کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اب درود شریف کے بارے میں حضور یعنی نماز کو دیکھو، نماز جب پڑھتے ہیں تو قرات بلند آواز سے، اللہ اکبر بلند آواز سے، تکبیرات بلند آواز سے، درود شریف جب بیٹھو تو آرام سے بیٹھ کے پڑھو۔ اور اس کے بجائے لوگوں نے شروع کر دیا کہ اس کی باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے اور نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ وہاں آہستہ آواز سے کہنے کو کہا گیا تھا تو بلند آواز سے آواز بلند ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلند آواز سے کہو، تو یہاں آواز ہی نہیں نکلتی مسجد میں، بہت ہی آہستہ آواز سے کچھ کہہ دیا، اب بلند آواز سے کہنے کی فکر نہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق شوقت اسی میں ہے، اس تکبیر کی جو بلند آواز سے کہا جائے۔ ہاں البتہ خواتین آہستہ آواز سے کہیں، ان کے لیے بلند آواز سیکھتے ہیں۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں، شاید پچھلے یا پچھلے سے گزشتہ سے پیوستہ سال میں نے عرض کیا تھا کہ خواتین کو بھی تکبیر تشریف کہنی چاہیے گھروں کے اندر۔ مردوں کے لیے تو مسجد کے اندر جاتے ہیں، یاد آ جاتی ہے، جب ایک اگر گویا دوسرے کو یاد آ جاتی ہے پڑھتے ہوئے لوگ خیال ہو ہی جاتا ہے، لیکن خواتین جو بیچاری گھروں میں ہوتی ہیں، تنہا نماز پڑھتی ہوتی ہیں، تو ان کو یاد نہیں رہتا کہ یہ ایام تکبیر تشریف کے ایام ہیں، تو ان کو کہنا چاہیے۔ وہاں میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ تکبیر تشریف عورتوں پر واجب ہے، یہ 26/11 شاید سالے میں، تو اس میں میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں کہ اس مسئلے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا عورتوں کے ذمے تکبیر تشریف واجب ہے یا واجب نہیں ہے، محض مستحب ہے۔ تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ واجب ہے، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے مستحب ہے۔ تو میں نے ان حضرات کے قول کے مطابق یہ مسئلہ بتایا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ تو بعد میں پھر تحقیق ہوئی کہ حنفیہ کے ہاں زیادہ واضح قول یہ ہے کہ واجب نہیں خواتین کے لیے،
لیکن واجب نہ ہو تب بھی ان کے لیے مستحب ضرور ہے کہ وہ یہ تکبیر کہیں. اور احتیاط کا بھی تقاضا یہ ہے کیونکہ علماء کی ایک بڑی جماعت اس کو ان کے ذمہ بھی واجب کہتی ہے، لہذا احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ خواتین کہیں تکبیر تشریف اور یاد رکھنے کی کوشش کریں. بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ کیونکہ عورتوں کو یاد نہیں رہتا کہ تکبیر تشریف کہنی ہے، تو ان دنوں میں اگر جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں لکھ کر لگا لیں تکبیر تشریف تاکہ یاد آ جایا کرے تو اچھا ہے. بہرحال یہ تکبیر تشریف ایک اہم شعار ہے ان ایام کا، 5 دن تک. اللہ پھر عرفے کے دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یوں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، ان میں سے ہر دن روزہ رکھنے کی فضیلت، اور حدیث میں ہے کہ 1 سال کے برابر ہے 1 دن کا روزہ. لیکن عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. اب اندازہ لگائیے، 1 سال پہلے 1 سال بعد 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے اس کے ذریعے. اگر کہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 سال خوب گناہ کرے آدمی پیٹ بھر کے اور عرفے کے دن ایک روزہ رکھ کے اور چھٹی کرا لے ان سب کی، بلکہ پہلے مسئلہ بتا چکا ہوں کہ جہاں جہاں یہ روایت میں آتا ہے احادیث میں کہ فلاں عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو مراد اس سے یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتے، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے. اس لیے لیکن بہرحال صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جانا یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. تو اس نعمت کے قدر کرتے ہوئے عرفے کے دن کے روزے کا جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ سے اور 12 ذی الحجہ تک 3 دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دنوں سے ممتاز رکھے. اس میں ایک ایسی عبادت مقرر فرما دی جو سارے سال کبھی انجام دی ہی نہیں جا سکتی، انہی 3 دنوں میں دی جاتی. بس 10، 11 اور 12 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقرر فرما دیا، اور وہ ہے قربانی کی عبادت. اور یہ بڑی عجیب و غریب اور لذیذ اور عاشقانہ عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. تو بڑی لذیذ اور بڑی عاشقانہ عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر انسان اپنا مال خرچ کر کے اور ایک جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربان کرتا ہے. یہ قربان، یہ جو ہمارا قربانی کا لفظ بولتے ہیں تو یہ اصل میں عربی زبان کا ایک لفظ ہے قربان، اس سے نکلا ہے. اور قربان کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے کسی دوسرے کا قرب حاصل کیا جائے، تقرب حاصل کیا جائے. تو قربان کے معنی ہوئے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ، یعنی اللہ جل جلالہ کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ، یہ ہے قربان کے معنی. جب کسی بادشاہ کسی بڑے آدمی کے پاس آدمی کوئی جائے یا کسی کی خدمت میں حاضر ہو تو عام طور سے رواج ہے کہ کوئی ہدیہ تحفہ لے جاتے ہیں. یہ ہدیہ تحفہ جو ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کا دل خوش ہو کہ بھائی اس نے ہمارا اکرام کیا، اور اس کا دل خوش ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو قرب کا. تو اللہ جل جلالہ کے حضور کوئی چیز اس مقصد کے لیے پیش کی جائے کہ اس کے ذریعے قرب حاصل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کو کہتے ہیں قربان. اسی سے قربانی بنا. اب اور کوئی بادشاہ ہو جس کے پاس جانا ہو، وہ نظر آ رہا ہو، اس کی کوئی حاجت ہو، اس کی کوئی ضرورت ہو، تو اس کے لیے کوئی تحفہ لے جائے آدمی، ہدیہ تحفہ کوئی لے جائے، کوئی مٹھائی لے جائے، کوئی پھل لے جائے، کوئی کپڑا لے جائے، کوئی ہدیہ لے جائے. اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کیا ہدیہ پیش کیا جائے؟
وہاں کیا اللہ تعالیٰ کے حضور کیا ہدیہ پیش کریں؟ انسان کے کیا بس میں ہے جو اللہ جل جلالہ کے حضور ہدیہ کو پیش کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بتا دیا کہ جب تمہارا دل چاہے ہمارے حضور کو ہدیہ پیش کرنے کا تو اس کا طریقہ ہم تمہیں بتائے دیتے، یہ کرو کہ یہ کر لو، اور اس کے کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ ہدیہ ہمارے پاس ہدیے کی شکل میں پہنچے کہ نہ پہنچے، لیکن تم کس جذبے سے لے کر آئے ہو وہ جذبہ ہم تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ تک کو حاصل نہیں کرتا اس کے جو یہ گوشت اور خون ہے یہ نہیں پہنچتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، بلکہ وَيَأْتِي يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ میں تمہارے دل میں جو تقویٰ پیدا ہوا اور اس تقویٰ کے جذبے سے تم نے ایک ہدیہ قربانی کی شکل میں پیش کیا تو یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتا ہے۔ تو یہ قربانی در حقیقت عنوان ہے ایک انسان کی اس طبعی اور فطری خواہش کا کہ میں کوئی اپنے محسن کے حضور کو ہدیہ پیش کروں۔ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ جس کو اپنا محسن سمجھے، بھائی اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کا معاملہ کیا، فلاں مصیبت کے موقع پر اس نے میری مدد کی تھی، فلاں معاشی تنگی میں مبتلا تھا، ادھر اس نے مجھے قرضہ دے دیا تھا، پیسے دے دیے تھے، تو انسان کی فطرت یہ دل چاہتا ہے کہ میں بھی کوئی خدمت میں اس کے کوئی ہدیہ پیش کروں۔ یہ ہر انسان کی دل میں ایک فطری جذبہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطری جذبہ نکالنے کے لیے بھی ہمارے آپ کے واسطے راستے پیدا فرمائے کہ ہدیہ پیش کرنا بھی یہ نہیں چاہتا۔ دیکھو انسان کی فطرت میں چونکہ یہ خواہشات ہوتی ہیں تو بھائی میں اتنے بڑے مالک کے کائنات، خالق کے کائنات کی پرستش کر رہا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کے ہاتھ چوم لوں، اس کے پاؤں چوم لوں، اس کے گھر کے جا کے گرد چکر لگاؤں، یہ دل میں ایک فطری خواہش پیدا ہوتی ہے۔ مگر اللہ میاں کے ہاتھ تو ہے نہیں کہ جا کے چومے، پاؤں تو ہے نہیں کہ جا کے چومے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ خواہش اور جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے واسطے ہم نے تمہارے واسطے ایک گھر بنا دیا، وہاں آؤ وہاں، اور اس میں ایک کالا سا پتھر لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کہہ دیا کہ یمین اللہ فی الارض، یہ زمین کے اندر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جیسے تمہارے دل میں اگر خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں دیکھنے کے قابل ہوتا اللہ تعالیٰ کو ان کے ہاتھ چومتا تو چلو یہ تمہیں ہم نے تمہاری اس خواہش کا کو پورا کرنے کے لیے اس جذبے کی تسکین کے واسطے یہاں پر یہ پتھر لگا دیا ہے، آؤ اس کو چومو، یمین اللہ فی الارض، حدیث میں فرمایا یہ اللہ کا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ زمین کے اندر، جس کو جا کے چومنے کا حکم دیا۔ تو تمہاری اس فطری خواہش کی تسکین اس طرح کر دل چاہتا ہے کہ بھائی ایسا محبوب حقیقی جس نے اتنی بڑی نعمتیں نازل فرمائی، ہر عام اس کی نعمتوں کا میں برس رہا ہے میرے اوپر، تو دل چاہتا ہے کہ جا کے اس کے چکر لگاؤں۔ تو لو یہ گھر موجود ہے، اس گھر کے گر جاؤ اور چکر لگاؤ۔ اور اگر دل چاہتا ہے کہ میں اس کے آگے کوئی ہدیہ پیش کروں تو لو تمہارے لیے یہ طریقہ ہے کہ یہ کوئی جانور لو اور اس کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہہ کر گلے پر چھری پھیر دو، ان دنوں کے اندر ہمارے پاس ہدیہ تمہارا کام۔ تو یہ در حقیقت انسان کی فطرت میں اپنے محسن کے ساتھ جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کی تسکین کے لیے مختلف عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی، ان میں سے ایک عظیم عبادت کی قربانی کی عبادت ہے کہ دیکھو یوں آ، اور یہ قربانی کی عبادت چلی آتی ہے ابتدا سے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم کے بیٹے تھے حابیل قابیل، ہر مسلمان جانتا ہے واقعہ ان کا، ان کے بارے میں قرآن شریف فرماتا ہے اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی، حابیل نے بھی اور قابیل نے، اور فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک سے قبول کر لی گئی دوسرے کی قبول نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے قربانی کا ایک طریقہ رکھا ہے کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس فطرت کو تسکین کے لیے راستے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ پھر اس زمانے میں یہ تھا کسی امتوں کے یہاں کہ جب چاہو قربانی دے دو، جب چاہو قربانی دے دو، تو کوئی دن خاص مقرر نہیں تھا، بعض امتوں کے اندر کچھ دن مقرر کر دیے گئے،
جاؤ یہاں پر قربانی دے دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کے لیے بس یہ 3 دن مخصوص فرما دیے کہ اور دن نہیں، بس ان 3 دنوں میں ہوگی، جو بھی قربانی ہوگی وہ ان 3 دنوں کے اندر ہوگی. عجیب معاملہ ہے. وہی عمل آج کر لو. آج کوئی بہت شاندار بکرے کا بازار لگا ہوا ہے اور وہاں سے کوئی بہت شاندار موٹا تازہ تکڑا بکرا لے کر اور آج بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کی نیت سے اس کے بعد گلے میں چھری پھیرو، کیا ہوگا؟ ایک ڈھیلا اس عمل کی قیمت ہے. اور یہی عمل پرسوں کرو 2 دن بعد، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو اس کام کے لیے مخصوص فرما دیا. اس دن کرو تو کہتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عبادت پسند نہیں. اور 3 دن تک یہی حال رہے گا کہ خون بہاتے رہو، ان کی رحمتیں لیتے رہو. 3 دن کے بعد چوتھے دن کہو کہ بھائی اب دل چاہے پھر کرے کہ نہیں، بس اب دروازہ بند. کیوں؟ سکھایا یہ وہی چاہ رہا ہے کہ کسی عمل میں بذات خود کچھ نہیں رکھا. جب ہم کہیں کہ یہ عمل ہمارے ہاں مقبول ہے، ہمارے ہاں محبوب ہے، ہمارے ہاں موجب اجر و ثواب ہے، اس وقت ہے وہ عبادت. اور جب ہم کہیں کہ نہیں تو اس کے بعد اس کا ایک ڈھیلا نہیں اٹھتا، اس کی 1 پیسے قیمت نہیں. تو یہ قربانی سکھا رہی ہے، یہ سب باتیں یہ سکھا رہی ہے کہ یہ ہر عمل اس وقت مقبول ہے اللہ کے ہاں جب وہ کہتے کہ ہاں ہمیں تمہاری بات پسند آئی، تب ہے پسند. اور جب ہے وہ قبائل سے اجر و ثواب. اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنی فکر سے 1000 طریقے ڈھونڈتے رہو اور ایجاد کرتے رہو، سوچتے رہو کہ اس میں ثواب ملے گا، کبھی نہیں ملے گا. اس واسطے کہ ہم نے نہیں کہا. سارا دین نام اس کا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو، اور جو ہم نہیں کہہ رہے اس کو دین نہ بناؤ. سارا یہ آج کے دن دیکھو عرفات میں کیا زبردست رونق لگی ہوئی ہے. 25-30 لاکھ آدمی جمع ہیں اور رحمتیں برس رہی ہیں اور دعائیں ہو رہی ہیں اور مناجاتیں ہو رہی ہیں. اور آج کے دن اس عرفات کے میدان کی برکتوں کا اور اس کے فضیلتوں کا کیا ٹھکانا. کل چلے جاؤ، جب یہ سارا قصہ ختم ہو جائے تو کل پھر اسی میدان کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ. ارے بھائی یہ تو وہ جبل رحمت تھا جہاں پر رحمت نازل ہو رہی تھی، یہی تو وہ میدان تھا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل برتا رہے تھے. چلو میں آج جا کے وہیں وہ کام کرتا ہوں. ایک دن نہیں، سال کے 364 دن وہاں بیٹھے رہو، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو آج کے دن وہاں پر جانے والے کو حاصل ہوگی. کیوں؟ اس واسطے کہ آج ہم نے کہہ دیا کہ یہ میدان عرفات ہماری رحمتوں کا مورد ہے، اور دنوں میں ہم نے نہیں کہا. تو قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادت بنا دی کہ 3 دن کے اندر کہہ دیا کہ کرو تو ہماری دیکھو کیا رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. کیا رحمت فرمائے؟ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے قربانی؟ تو فرمایا بکل شعرۃ لکم فیہا بکل شعرۃ حسنہ، تمہارے لیے ان قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی تمہارے نامہ اعمال میں. قالوا فالصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو اون والے جانور ہوتے ہیں ان میں تو بال نہیں ہوتا، اون ہوتی ہے، تو وہ جب ذبح کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے اندر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے عوض ایک نیکی تمہارے نامہ اعمال میں. یہ ہو رہا ہے، یہ بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں نوازنے کے، یہ ایک بال کے عوض نیکی. ذرا گنو تو صحیح، ایک جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں اور ایک دمبے کے اور بھیڑ کے جسم پر کتنا اون ہوتا ہے اور اس میں کتنے بال ہوتے ہیں. گن نہیں سکتے، اگر کوئی گننا بھی چاہے تو گن نہیں سکتا. اتنی نیکیاں اس ایک عمل سے تمہارے نامہ اعمال میں جا رہی ہے کہ تم نے اس کو گرایا اور اس کو گلے پر چھری پھیری، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کا ذبح کر دیا، بس یہ نہیں کہنے کہ تمہارے اعمال. آج کرو یہ کام تو آج وہ سارے بال تو کجا، ایک بال کے برابر بھی نہیں کی، ذبح کرنے میں کوئی نہیں کی.
گوشت تقسیم کر دو، صدقہ کر دو، صدقے کا ثواب مل جائے گا، لیکن قربانی اس کا ثواب نہیں، اس لیے ہم نے اس دن اس کو بنا دیا۔ آج ہمارے نزدیک کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، کیونکہ ہم نے کہہ دیا۔ اور جب قربانی ایک ایک بال کی وجہ سے نیکیاں تمہاری لکھی جا رہی ہیں اور دنوں میں نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کے عنوانات دیکھیے کہ پہلے قربانی جو ہوتی تھی قدیم زمانے کی، اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، قرآن شریف میں بتایا کہ ظاہر ہے جب آدمی قربانی پیش کر رہا ہے ہدیہ کسی کو، میں نے کہا کہ یہ تو کسی صاحب اقتدار کی خدمت میں ہدیہ جیسے پیش کیا تھا، قربانی کی مثال ایسی ہے۔ تو جب ہدیہ پیش کرتے ہو اس پر کیا نگاہ لگاؤ گے تو میں بھی کھاؤں گی اس میں سے؟ جب ہدیہ پیش کیا کسی صاحب اقتدار کی خدمت میں تو اس میں نیت اپنی بھی خراب کرو کہ میں بھی کھاؤں، بدنیتی کی بات۔ تو اس لیے شروع سے تو حکم یہ تھا کہ جب کوئی قربانی پیش کرو تو یا تو کسی میدان میں رکھ دو یا کسی پہاڑ پر رکھ دو، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتے تھے، اور آسمان سے آگ کا آنا یہ علامت ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس قربانی کے قبول ہو جائے۔ حابیل کی قربانی اسی طرح قبول ہوئی، حابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور پہلے انبیاء علیہ السلام میں یہی دستور تھا۔ لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ مزید آسانی پیدا فرما دی کہ چلو قربانی بھی تمہاری قبول اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے جائے، یہ تمہیں لگا دی گئی۔ ہاں، اور ہم نے کیا کیا کہ جب تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہمارے نام سے ہماری رضا کی خاطر اس کو قربان کر دیا، بس تمہارا ہدیہ ہم تک پہنچ گیا۔ اب اس کا جو مزہ ہے، اس کی جو لذت ہے، اس کا جو کچھ فائدہ ہے وہ خود تم اٹھائے، تمہیں واپس کر دو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ پہلے زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کسی بادشاہ کے پاس کوئی شخص جاتا تھا بڑے صاحب اقتدار کے پاس کوئی ہدیہ لے کر، تو ہدیے کی قبولیت کا وہاں عنوان یہ تھا کہ بادشاہ اس ہدیے پر اپنا ہاتھ رکھ دے گا، ہاتھ رکھ دیا تو یہ علامت اس بات کیا کہ چلو تمہارا ہدیہ قبول ہو گیا ہمارا، اب پھر واپس اسی کو دے دیتے کہ جاؤ قبول ہو گیا۔ یہ بس ہاتھ رکھ دیا، یہ ہم نے علامت مقرر کر دی ہے اس کی قبولیت کی، باقی اب تم لے جاؤ اس کو، تم ہی کھاؤ، تم ہی استعمال کرو۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدی علیہ صاحب السلام کے لیے اس قربانی کا یہ طریقہ مقرر فرما دیا کہ لاؤ ہم تمہارے پر ہاتھ رکھ دیں گے، جب تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا اور ہمارا نام لے دیا، ہماری رضا کی خاطر کیا، بس ہم نے ہاتھ رکھ دیا، آپ کا قبول ہو گئی، اب جاؤ لے جاؤ تم ہی کھاؤ۔ اور صرف یہی نہیں کہ کھانا جائز کر دیا، کھانا مستحب ہے، قربانی کے گوشت کا کھانا مستحب ہے۔ مستحب کے کیا مانا کہ کھانے میں ثواب ہے، لو بھائی قربانی کا ثواب الگ، کھانے کی لذت الگ، اور جو کھانے پر ثواب الگ، یہ مستحب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت فرما دی کہ کھاؤ بھی، لذت بھی اٹھاؤ اور ثواب بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرما دیا کہ یہ 3 دن ہماری مہمانی کے دن، ہماری طرف سے مہمانی کے دن ہے، یہ ہماری طرف سے دعوت ہو رہی ہے پورے اپنے بندوں۔ تو جب دعوت ہو رہی ہو تو دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی دعوت دے تو کیا میں نہیں کھاتا؟ تو یہ اس بڑے آدمی کی توہین ہے، اس کا تقاضا یہ ہے بڑے آدمی کے احترام اکرام کا کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دعوت ہے تو جاؤ اور جا کر احتیاط ظاہر کر کے کھاؤ، عاجزی کے ساتھ کھاؤ، جہاں بھائی شوق ظاہر کر کے کھاؤ۔ تو اس واسطے شوق ظاہر کر کے کھاؤ، اس میں ہر جانور جو بھی اپنا قربان ہو اس میں سے کچھ نہ کچھ کھانا مستحب۔ آپ کو بتائیں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف سے نیابتاً قربان کیا، 100 اونٹ ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے 100 میں سے ہر ایک اونٹ کا کچھ نہ کچھ حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکوا کر اور اس کا شوربہ بنا کر تھوڑا تھوڑا سب میں سے استعمال کرو، 100 کے 100 اونٹ۔
آپ اندازہ لگائیے 100 اونٹ کا شوربہ، اس لیے کہ بھوک لگی ہوئی اور لسانی خواہش کو پورا کرنا منظور تھا. بھوک لگتی تو میں 1 اونٹ کا گوشت کھا لیتے جتنا زیادہ سے زیادہ بنتا. 100 کے 100 اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا نکالا جا رہا ہے اور شوربہ بنایا جا رہا ہے اور پیا جا رہا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس واسطے جب قربانی دینے کے بعد اس ذات باری تعالیٰ نے یہ ہدیہ واپس دے دیا ہم کو، اس کی دعوت ہمارے اوپر کر دی. جب دعوت کر دی، ان کی دعوت ہے، تو اب یہ اس دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اشتیاق کے ساتھ کھائے. اب اس کو چھوڑ کے جانا اور اس سے اعراض کرنا یہ اس دعوت کی ناقدری. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اس عطا کی قدر کرنی چاہیے، اس کو ذوق و شوق سے استعمال کرنا چاہیے، اس ذوق و شوق سے اپنے استعمال میں لانا چاہیے تاکہ ان کی دعوت کی قدر. اللہ جب وہی کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ تو اس وقت میں کھانا ہی عبادت ہے. وہ اس وقت میں اپنے آپ کو ذرا لیا دیا رکھنا اور یہ سمجھنا کہ صاحب اپنے آپ کو اس سے مستغنی قرار دیں، یہ ناقدری ہے اللہ جل جلالہ کی دعوت. گر تما خواہد زمن سلطان دی خاں اکبر فرق قناعت عبادت. جب وہ چاہ رہے ہیں کہ تما کرو، اشتیاق ظاہر کرو، تو پھر اشتیاق ظاہر کرنا ہی عبادت. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قربانی کا گوشت اول تو قبول کر لیا اس طرح، پھر واپس بھی کر دیا. واپس کرنے کے بعد اس کے کھانے کو مستحب بھی قرار دے دیا کہ آپ کھاؤ گے تو اور ثواب ملے گا، اور ثواب ملے گا. دیکھو جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا آج کل، چھوٹے بچے، آج کل ایک وبا پھیل گئی ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بھوکے اڑ گئی ہے، بچوں کھانا نہیں کھاتا. ماں باپ کو ہر وقت شکایت رہتی ہے کہ یہ تو کھاتا ہی. پہلے بچے ہوا کرتے تھے وہ کھانے کے اوپر جھپٹا کرتے تھے، لپٹا کرتے تھے. اب جس ماں باپ کو دیکھو وہ یہ رونا روتے ہیں کہ یہ کھا گئی، ٹافیاں وافیاں کھا کے اپنا وہ خراب کر لیتے ہیں میدا، تو اس کے نتیجے میں بھوک بھی لگتی، کھانے کی طرف جاتے نہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ اچھا یہ کھا لے، اتنے پیسے دوں. اس کو بہلانے کے لیے اس کو کھلا بھی رہی ہے اور انعام بھی دے رہی ہے. تو کھلا رہی ہے اور انعام دے رہی ہے، اتنا یہ ایک نوالا اور کھا لے، آدھی روٹی اور کھا لے، اتنے پیسے اور دو، اتنے پیسے ملیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے کہ کھاؤ ہماری قربانی کا گوشت، اور کھاؤ گے تو تمہیں اور انعام ملے گا اور تمہارے اوپر اور ثواب اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. تو لذتیں بھی دی اور نعمتیں بھی دی اور اس کے اوپر اجر و ثواب بھی عطا کرو. قربان نہ جائے آدمی اس رحیم و کریم ذات کے اوپر سے جا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس لیے فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری امت کے لیے میری خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ تو تمہارے لیے، میری امت کے لیے اس قربانی کا گوشت حلال کر دیا، حلال کر دیا. تو اب اتنا آسان کر دیا اللہ جل جلالہ نے اس قربانی. بس شرط یہ ہے کہ دل میں اس قربانی کے وقت نیت اللہ جل جلالہ کی رضا، نیت یہ ہو کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں ان کے حکم کی اتباع میں کر رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں جو یہ اپنا ایک ناچیز ہدیہ جو محض نام کا ہدیہ ہے، ورنہ تو مجھے ہی ملنے والا ہے. بات یہ نام کا ہدیہ پیش کرنے جا رہا ہوں تو جینا کا بھی بضاعت مزجات فاوفوا لنا الکیل وتصدق علینا، کہ اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی پونجی لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کے اوپر پورا انعام عطا فرما دیجیے اور صدقہ کرنا. یہ نیت لے کے جاؤ تو فرماتے ہیں کہ ینالہ التقوی منکم، یہ ہے وہ تقوی دل کا جو جس کی ہمارے یہاں قیمت ہے، جس کے اوپر اجر و ثواب ہے، جس کے اوپر یہ فضائل ہم نے مرتب فرما دی. اس ذوق و شوق کے ساتھ کرو قربانی اللہ کا نام لے. اور یہ بھی سکھا دیا قربانی کے وقت میں کہ یہ کہو، سب جانتے ہیں مسلمان کہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین. یہ زبان سے جب کہو تو ذرا دل میں تھوڑا سا استحضار ہے. یہ ایک کھیل تماشا نہیں ہو رہا، یہ قربانی جو ہو رہی ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہو رہا، یہ ایک سبق دیا جا رہا ہے، ایک درس دیا جا رہا ہے
ایک تربیت کی جا رہی ہے اس بات کی کہ ہمارے حکم کے آگے ہر چیز کو قربان کرنا ہے. تو صرف یہ نہیں کہ جانور قربان کر دیا، بلکہ یہ دل میں استحضار کرو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے حکم کے تابع ہے جو رب العالمین. جب یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ قربانی جو ہے تمہارے دل میں اتباع کا جذبہ پیدا کرے گی. پھر قربانی جانور کی قربانی تک محدود نہیں رہے گی، پھر جب ضرورت پیش آئے گی تو جان کی بھی قربانی، جب ضرورت پیش آئے گی تو جان کی بھی قربانی. اگر موقع آ گیا اللہ کے راستے میں جان دینے کا، جہاد فی سبیل اللہ کا، تو پھر وہ یہ جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں. پھر مال کی بھی قربانی، پھر جذبات کی بھی قربانی، پھر خواہشات کی بھی قربانی. اور یہ قربانی جو 3 دن میں ختم ہو گئی جو جانور کی قربانی تھی، سارے سال قربانی چلے گی جذبات کی، خواہشات کی، کہ جذبات بلا رہے ہیں گناہ کی طرف، خواہشات دعوت دے رہی ہے معصیت کی طرف. آدمی ان کو قربان کر کے اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر ان سب کو چھوڑ دے. یہ ہے قربانی. تو یہ قربانی جو ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے ایک علامت بنا دی اس بات کی کہ سارے سال دوسری قربانی کرو. گائے کی قربانی، جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، نفس کی قربانی اور شیطانی تصورات کی قربانی، ان کی قربانی کرو. تو جب آدمی قربانی کرتے ہوئے یہ آیت پڑھے گا اور دھیان کے ساتھ پڑھے گا، استحضار کے ساتھ پڑھے گا، تو انشاءاللہ اگلی قربانی جو سارے سال جاری رہے گی اس میں اس کو تقویت حاصل ہوگی، اس میں اس کو توانائی حاصل ہوگی. تو یہ کرو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس قربانی کی برکات دیکھو سارے سال انشاءاللہ حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس قربانی کی صحیح حقیقت، اس کی روح کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا نور و برکات عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. آج جیسے میں نے عرض کیا وہاں ہیں اللہ کے بندے دعا میں مشغول ہوں گے اس وقت میں، اور یہی وقت ہے جو 5 بجنے والے ہیں. اب وقوف آخری دعائیں ہو رہی ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ جو ہم دعائیں کریں جب ان کی دعائیں قبول فرمائے تو ہماری بھی قبول فرما لے اپنے رحمت سے. تو دعا کر لے اعتماد کے ساتھ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك. اللهم